من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 تا 9 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوں. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے هو الذی، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے انزل اتارا علیکل آپ پر کتاب کو. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آپ پر کتاب کو اتارا. منہ آیات محکمات، اس کتاب کی کچھ آیات محکمات ہیں. اس کتاب کی کچھ آیات مضبوط اٹکل ہیں. اس کتاب کی کچھ آیات محکمات ہیں. ہن وہی ام الکتاب، کتاب کی اصل ہے. وہی آیات کتاب کی اصل ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری کچھ اور آیات ہیں جو متشابہات ہیں، جن کا معنی اور مفہوم واضح نہیں. کچھ اور آیات ہیں کہ جن کی مراد واضح نہیں، جن کا معنی واضح نہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ اور آیات ہیں جو متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ، سو بہرحال وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں زیغٌ کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، سو وہ پیروی کرتے ہیں، ما، ان آیات کی، تشابہ من، جو ان میں سے متشابہات ہیں. ابتغاء الفتنہ، تلاش کرتے ہوئے فتنے کو. وابتغاء تأویل، اور تلاش کرتے ہوئے اس کی حقیقت کو. وما یعلم تأویلہ، اور اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، الا اللہ، مگر اللہ. والراسخون فی العلم، والراسخون، اور وہ لوگ جو فی العلم، علم میں مضبوط ہیں. راسخ مضبوط ہیں، راسخ ہیں، پختہ ہیں. وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں، وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں، وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہیں. یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے. کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر، اور نہیں نصیحت
حاصل کرتے الا اولو الالباب مگر عقل والے۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر، بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا اور عطا کر تو ہمیں من لدنک اپنی طرف سے رحمہ رحمت، انکا انت الوہاب بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو ہی جامع الناس لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم ایسے دن کے لیے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخلف المیعاد اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالی وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ هو الذی انزل، یہاں سے آیات کا تلاوت اور ترجمہ کل بھی ہو چکا تھا، تو 7 نمبر آیت کا تلاوت اور ترجمہ کل ہوا تھا۔ آیت نمبر 8 اور 9 کا مزید تلاوت اور ترجمے میں آج اضافہ ہوا۔ تو پہلی آیت جو 7 نمبر ہے اس میں محکم آیات اور متشابہات آیات کا تذکرہ ہوا، ان کے متعلق اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا۔ آخری جو آیات کریمہ ہیں ان 2 آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین جامع دعائیہ کلمات جو ہے اپنی مخلوق کو سکھلائے ہیں۔ تو پہلی آیت کریمہ جو آیت نمبر 7 ہے، اس کی وضاحت سے پہلے ذرا تھوڑا سا پس منظر سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے، تو مدینہ المنورہ تشریف لانے کے بعد ہجرت کے سال اول، جس سال ہجرت کی اس کو ہجری سال کا پہلا سال کہا جاتا ہے۔ دوسرے سال سے غزوات کی ابتدا شروع ہو گئی تھی، تو ہجری سال کے پہلے سال سے لے کر، یعنی ہجری سال کے پہلے سال سے لے کر جب یہ ہجری سال کے 2، 3، 6، 7، 8 تک پہنچے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ کی طرف مکہ المکرمہ سے آئے ہوئے جب 8واں سال شروع ہوا، جس کو 8 ہجری کہا جاتا ہے، اس 8 ہجری والے سال میں مکہ المکرمہ فتح ہوا۔ اور مکہ المکرمہ وہ عرب کی دھرتی تھی کہ جس دھرتی کو مکہ المکرمہ سے یاد کیا جاتا، اور مکہ المکرمہ وہ عرب کی سرزمین کا ٹکڑا تھا جو عرب کا دارالخلافہ کہا جاتا تھا، یعنی مرکز کہا جاتا تھا پورے کے پورے عرب کا۔ یہ مکہ المکرمہ مرکز تھا پورے کے پورے عرب کا، یہ مکہ المکرمہ دارالخلافہ تھا، اور جب دارالخلافہ فتح ہو جائے تو پورا ملک فتح ہو جاتا ہے۔ دارالخلافہ جو ملک کے مرکز پر جب قبضہ کر لیا جائے، فتح حاصل ہو جائے، تو پورے ملک ہی فتح ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کو فتح کر لیا، عرب کے دارالخلافہ کو فتح کر لیا، تو پھر کیا ہوا کہ اسلام جو ہے غالب آ گیا مکہ المکرمہ میں، اسلام غالب آ گیا طائف میں، اسلام غالب آ گیا مدینہ المنورہ میں، اسلام غالب آ گیا خیبر میں، اسلام کی غلوبیت کا اثر یمن تک پہنچا اور یمن سے نجران تک پہنچا۔ تو اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا، فتح مکہ کے بعد باطل کے دل اور لرز گئے اور کپ کپی طاری ہو گئے یہود و نصارہ پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کو فتح کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پرچم کو عرب کی سرزمین پر لہرا دیا، چاہے وہ مدینہ المنورہ ہو،
چاہے وہ طائف ہو، چاہے وہ خیبر کا علاقہ ہو، اور یہ پرچم لہرتا ہوا اس کا اثر یمن تک پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اپنے 2 اصحاب کو گورنر بنا کر یمن کے 2 صوبوں کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر ان سے معاملات طے کر لو، اور جو ٹیکس بنتا ہے وہ ان کو اوپر عائد کرو۔ یمن کا اندر چونکہ زیادہ تر یہودی آباد تھے، تو یہودی گھبرا گئے اور سمجھ گئے، بات مان موقع کی تلاش میں ہمیشہ رہتے تھے، تو انہوں نے اسی بات کو غنیمت سمجھا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ملے اور جو ہمارے اوپر جو ہے باتیں ہم پر عائد کی جائیں، حقوق ہمیں دیے جائیں، تو ہم ان تمام حقوق کی پوری طرح ان تمام کے تمام باتوں کو سر تسلیم خم کر لیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ تو یہودی جو بھی بات ان سے کہی جاتی، یہودی جو ہے اسے سر تسلیم خم کرنے لگے اور موقع کی تلاش میں ہمیشہ رہے، کیونکہ یہ کبھی دوست نہیں بن سکتے، کبھی اپنے نہیں بن سکتے، تو سر تسلیم خم کرنے لگے۔ جو بھی ان پر جو ہے معاملات ان پر نافذ کیے جاتے اسے قبول کرتے رہے۔ یمن کے قریب ہی ایک علاقہ نجران کا تھا جہاں پر زیادہ تر نصارہ آباد تھے۔ اب نصارہ ڈر گئے کہ پورا کا پورا عرب جو ہے وہ اس پر اسلام کا پرچم لہرا چکا ہے۔ یہودی بچے تھے یمن کے اندر، وہ بھی جھک گئے اور وہ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام باتوں کو سر تسلیم خم کرنے لگے ہیں۔ لہٰذا لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مقابلے میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب اسی میں حکمت اور بصیرت ہے کہ ہم بھی ان کی پیروی اختیار کر لیں، اور ان کی جو ہے رعایا کے اندر شامل ہو جائیں، جس طرح وہ کہیں ہم ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیں۔ تو اسی غرض سے یہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے والوں میں نصارہ میں 3 طرح کے لوگ تھے جو پیش تھے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو مذہبی پیشوا تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو سیاسی پیشوا تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو وڈیرے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے۔ تو مذہبی لوگ بھی تھے، سیاسی لوگ بھی تھے، وڈیرے بھی تھے۔ تو یہ تمام کے تمام لوگوں کا وفد بنا جو کہ 60 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ 60 کے 60 افراد نجران سے چلے اور مدینہ المنورہ میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرات صحابہ کرام سے چونکہ سامنا ہوا، پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے گھر کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ مسجد جو ہے اس کے قریب ایک چھوٹا سا حجرہ ہے، اس حجرے کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ تو انہوں نے جب حجرہ شریف کو دیکھا کہ جو عرب کا بادشاہ بن چکا، عرب کے سرزمین پر جن کا غلبہ آ چکا، جو امیر ہے ان مسلمانوں کا، جو پیغمبر ہے ان مسلمانوں کا، کہ اس کا گھر انتہائی چھوٹا، مختصر سا، نہ خدام کا رش لگا ہوا، نہ ہی محافظین میں محافظ گھر کے دروازوں پر دہلیز پر آگے پیچھے کھڑے ہیں، اور کوئی پہرہ دار وہاں موجود نہیں ہے۔ تو بڑے ہی حیران ہوئے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، کیسا امیر ہے۔ تو یہ لوگ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر اس بات کی لاحق ہوئی جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ان کے لیے رہائش اور آرائش کا انتظام کیا جائے، کھانے پینے کے لیے ان کی مہمان نوازی کی جائے، انتظامات کیے جائیں، رہائش کے انتظامات کیے جائیں کہ یہ دور سے سفر کر آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مشورے میں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس گھر مختصر ہے، مکانات مختصر ہیں،
یہ 60 افراد کا قافلہ ہے، اتنی ہمارے پاس وسعت نہیں کہ سب کے سب افراد کو ایک ہی گھر کا اندر ٹھہرایا جائے اور ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ تو اگر ایسا کر لیا جائے کہ 2 3 افراد جو ہے حضرات صحابہ اکرام یعنی ہم لوگوں کو دے دیے جائے، ہمارے لیے ان کو رہائش دینے میں بھی آسانی رہے گی، سہولت رہے گی، اور مہمان نوازی کرنے میں بھی سہولت رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند آئی، یہ مشورہ پسند آیا، اور نصارہ سے یہ بات عرض کی، جو ان کا امیر تھا عاقب نامی شخص، اس سے یہ بات عرض کی تو انہوں نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ لوگ جو ہے بڑے ہی عقل مند ہیں اور ان کی زبانوں میں بڑی ہی تاثیر ہے، اور یہ لوگ تبلیغ سے باز نہیں آئیں گے۔ اگر ہم نے 2 افراد ان لوگوں میں تقسیم کر دیے تو ان کی مذہبی دعوت سے وہ لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے، اور ہماری یہ بھیڑیں جو ہیں ان کے جو ہے ان بھیڑوں پر ان کی باتیں اثر کر جائیں گی، اور یہ کہیں اپنے مذہب سے نہ پھر جائیں۔ یہ کون کہنے لگے؟ یہ نصارہ کے سردار وڈیرے اور ان کے مذہبی رہنما پیشوا کہنے لگے۔ تو وہ اس چیز کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جہاں بھی ٹھہریں گے ایک ساتھ ہی ٹھہریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ہمارے پاس ایک ہی جگہ ہے، اور وہ جگہ ہے مسجد نبوی کی، اور وہ جگہ ہے مسجد نبوی کی کہ اس میں تم سب کے سب ٹھہر سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم مسجد نبوی کے اندر ہی ٹھہر لیں گے۔ تو ان کا ٹھہراؤ مسجد نبوی کے اندر کیا گیا، وہیں پر ان کے خاطر تواضع کی گئی۔ تو وہ جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، اور وہ اپنے قبلے کی طرف رخ کر اپنے طریقے سے نماز کی ادائیگی کرتے رہے اور عبادت کرتے رہے۔ چنانچہ اگلے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی شروعات ہوئی تو گفتگو کے دوران مذہبی گفتگو شروع ہوئی، تو مذہبی پیشواؤں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہب سے متعلقہ گفتگو شروع ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اچھا تم بتلاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تم لوگوں کا کیا نظریہ ہے؟ تو یہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی مانتے ہیں الیاذ باللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم جو ہے خدا بھی مانتے ہیں۔ تو انہوں نے 2 باتیں عرض کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی بات نے طول پکڑا تو قرآن کریم میں نصارہ کے 3 عقائد کا تذکرہ ہوا ہے۔ 3 عقائد اور نظریات کا قرآن کریم میں اہل نصارہ کا تذکرہ ہوا۔ پہلا تذکرہ قالت النصارى عیسی ابن مریم، کہ یہ لوگ کہتے تھے نصارہ مسیح ابن اللہ، یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ایک نظریہ یہ الیاذ باللہ۔ دوسرا نظریہ ان کا یہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ لوگ کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے 3 میں سے 3 ہے، یعنی 3 رکنی افراد میں سے تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ کس طرح کہ نمبر 1 وہ یہ کہتے کہ حضرت عیسیٰ، پہلا نظریہ، ایک نظریہ ان کا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالی، اور تیسرے حضرت مریم علیہ السلام، تینوں مل کر خدا ہیں اور اس نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اور تیسرا جو رکن بناتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو، اس تیسرے رکن کے اندر بھی پھر ان کے 2 نظریے بنتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو تیسرا رکن رکنیت میں تیسرا شامل کرتے ہیں، یا کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے وہ تیسرے ہیں۔ یہ تینوں مل کر جو ہے خدا بنتے ہیں الیاذ باللہ۔ تو یہ لوگ یہ کہنے لگے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا نظریہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی الیاذ باللہ خدا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی
تو اس عبادت کی بنا پر اللہ رب العزت ان کے اندر حلول اختیار کر گئے، یعنی ان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ گھل مل گئے، حلول کر گئے۔ تو یہ ان کا تیسرا نظریہ الیاذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ، تو نصارہ کے 3 طرح کے نظریات ہوئے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خود خدا ہے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے تیسرے ہیں، اور 3 میں سے تیسرے اس کی تفصیل میں نے بیان کر دی، ان اللہ ثالث ثلاثہ، 3 میں سے تیسرے۔ 3 کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت مریم علیہ السلام، یا پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، الیاذ باللہ۔ 3 مل کر یہ خدا بنتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو ان کے یہ 3 طرح کے نظریات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا تم یہ بتلاؤ، تمہارے یہ جو عقائد ہیں، یہ نظریات ہیں، تم یہ بتاؤ مجھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ خود بخود پیدا ہوئے یا ماں کے رحم میں ٹھہر کر پھر دنیا میں آئے؟ وہ کہنے لگے کہ ماں کے رحم میں ٹھہر کر پھر دنیا میں آئے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم میں رہے ہیں یا رحم سے پاک ہیں؟ وہ کہنے لگے رحم سے پاک ہیں۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ کو کسی نے وجود دیا ہے؟ وہ کہنے کہ کسی نے وجود نہیں دیا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہنے کہ جی یہ ماں کے رحم سے رہ کر دنیا کے اندر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، اچھا تم یہ بتلاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے ضروریات ان کے جسم سے جڑی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ کھانے پینے، رہنے سہنے کے، پیشاب پاخانے کی چیزیں جو ہیں ان سے تقاضے، بشری تقاضے جو ہیں وہ ان سے جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہنے لگے جی جڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ بھی کھاتے پیتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو بھی یہ بشری تقاضے لگے ہوئے ہیں؟ تو نصارہ کہنے لگے نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو یہ بشری تقاضے نہیں لگے ہوئے۔ غرض یہ کہ لمبی گفتگو ہوئی، جب یہ ساری باتیں ہو چکی تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر تم مجھے یہ بتلاؤ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی بھی چیز ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی، تو پھر تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، تم کس طرح کہہ سکتے ہو؟ تو انہوں نے پھر ایک اور دلیل پیش کی، کلمۃ القاها الی مریم وروح من۔ انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی روح ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ روح اللہ، کلمۃ اللہ، یہ 2 طرح کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ یہ دونوں کلمے ہی وہ آیات ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے، یہ دونوں کلمے وہ آیات ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں متشابہات اور محکمات ہی کا تذکرہ، محکمات وہ آیات جن کی مراد اور معنی اور مفہوم واضح ہو، قواعد لغت العربیہ کا علم رکھنے والے اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور متشابہات وہ آیات کہ جن کا معنی اور مفہوم واضح نہ ہو، اللہ رب العزت نے ان کا معنی اور مفہوم اپنے بندوں کو بتلایا نہیں، مبہم رکھا، بتلایا نہیں، اطلاع نہیں کی، یا اطلاع کی تو ہر بندہ اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو کلمۃ اللہ اور روح اللہ یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں جو متشابہات میں جن کا شمار ہوتا ہے، متشابہات میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے حکم کہ متشابہات کا معنی مفہوم معلوم ہو تو بڑی اچھی بات، اگر معلوم نہ ہو تو ان کے پیچھے نہ پڑو کہ آخر اس کی کھوج اور اس کو قریدنے میں نہ لگو کہ آخر ان کی جو ہے ان کا معنی اور مفہوم ہے کیا، کہ جس کی وجہ سے تم گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا۔ قرآن کریم کے آیات چونکہ 2 طرح کی ہیں، کچھ آیات محکمات پر مشتمل ہیں، کچھ آیات متشابہات پر مشتمل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی کے معنی اور مفہوم نہیں بھی پتہ چلتا کسی آیت کا، تم اسی طرح ایمان لے آؤ کہ یہ میرے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے اور میرا اس پر ایمان ہے،
میرے رب کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے، میرے رب کی طرف سے یہ احکامات ہیں، میرے رب کے یہ کلمات ہیں، میں ان پر اسی طرح ایمان رکھوں گا۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر معنی اور مفہوم پوری طرح حاصل کرنے کو فرض قرار نہیں دیا، فرض قرار نہیں دیا۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے ہمیں ضرورت تھی اتنا علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا، تمام کے تمام علوم کو پوری طرح کلہم ہمیں حاصل کرنے کا ہمارے اوپر فرض قرار نہیں دیا۔ تو قرآن کریم کی کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ آیات متشابہات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے یہ سوال کیا، تو یہ میں نے واقعہ جو پیچھے سے سارا کا سارا بیان کیا، اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے، محکم اور متشابہات کی وضاحت یہ معلوم ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصارہ کے اس بڑے وفد نے یہ آخر میں یہ مذہبی گفتگو شروع کی جن میں ان چیزوں کا بھی تذکرہ ہوا، ان چیزوں کا بھی تذکرہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالی اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل کیا، کہ اس کتاب کے اندر کچھ آیات تو ایسی ہیں جو بالکل واضح ہیں، محکمات بالکل واضح ہیں، ان کا معنی اور مفہوم بالکل واضح۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو۔ آپ سب کو معلوم ہے نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ سب سمجھتے ہیں زکوٰۃ سے مراد کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے کہ جو ہے انسانوں پر حج بیت اللہ کو فرض کیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہے حج کیا چیز ہے، عمرہ کیا چیز ہے، تو یہ معنی اور مفہوم آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہے۔ قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ آپ نے دیکھا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ رب العزت کی کرسی کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھوں کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت کی ان ہاتھوں اور کرسی کا تذکرہ، اس جیسی بہت ساری آیات۔ اب وہ ہاتھ کیسے ہیں، وہ قدمین کیسے ہیں، وہ کرسی کیسی ہے، تو یہ اللہ رب العزت ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اس کرسی کی حیت کیسی ہے، کرسی سے مراد کیا ہے، ہاتھ سے مراد کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے جو ہے ہاتھ پاؤں کرسی سے کیا مراد ہے، تو یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے یہ حکم کہ ہم اسی طرح ایمان لے کر آئے، اسی طرح ہم ایمان لے کر آئے۔ تو یہ ہاتھ پاؤں کرسی کا جو تذکرہ ہوا یہ متشابہات میں سے ہے، تو متشابہات میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو یہ محکم آیات ہیں ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی اصل ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، سو بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو اللہ وہ لوگ پیروی کرتے ہیں ان آیات کی جو قرآن کریم میں سے متشابہات ہیں۔ جس طرح نصارہ کے دلوں میں کجی تھی، ہر دھرمی تھی، ان کا اندر عناد تھا، انہوں نے جان بوجھ کر اگر چاہتے تو فوراً ایمان لے آتے، جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلائل دے دیے، لیکن وہ بدبخت ایمان لانے کے بجائے مزید گفتگو کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے متشابہات کا تذکرہ چھیڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور بتلایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں کجروی، جن کے دھنسی ہوئی ہے، گھسی ہوئی ہے، کجروی جو اختیار کرتے ہیں کہ وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان لوگوں کا مقصد ابتغاء الفتنہ، فتنہ کو تلاش کرنا ہے، وابتغاء تاویلی، اور تلاش کرنا ہے اس کی حقیقت کو، اور اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، متشابہات کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ان آیات پر، یعنی متشابہہ جو آیات ہیں اگر معنی اور مفہوم نہیں پتہ چلا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اللہ کی ان آیات پر اسی طرح ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہے، ہم اسی طرح ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، ہم اسی طرح ایمان لائیں گے۔ تو متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اسی طرح ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کل من عند ربنا، یہ راسخون فی العلم سے کون مراد ہے؟ تو اس سے مراد
علماء اکرام کے، حضرات فقہاء اکرام کے بہت سارے اقوال ہیں، ان میں راجح قول یہی ہے کہ راسخون فی العلم سے مراد اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کون؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتباع میں، سلف صالحین فقہاء اکرام اور جو ہے تابعین تبع تابعین کی پیروی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالے ہوئے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ اور راسخون فی العلم، وہ لوگ ہیں راسخون فی العلم جو اتباع رسول، اتباع صحابہ، اتباع فقہاء اکرام، اتباع جو ہے سلف صالحین کے مطابق، بزرگان اکابرین امت کے مطابق اپنی زندگیوں کو پوری طرح ڈھالے ہوئے ہیں، وہ ہیں راسخون فی العلم، کہ ان کا کام یہ ہے جو اللہ نے نازل کر دیا ہم اس پر اسی طرح ایمان لے آئیں گے۔ سارا کا سارا ایمان علم جو ہے میرے رب ہی کی طرف سے ہے۔ فرمایا کہ نہیں نصیحت حاصل کرتے ان آیات سے مگر عقل والے، الا اولو الالباب، عقل والے ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں 2 آیات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے کلمات کے ساتھ جو ہے ان آیات کو، دعائے کلمات کو ہمیں سکھلایا کہ اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، پھیر نہ، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ کہیں ایسا نہ ہو متشابہات کے پیچھے پڑھ کر ہم گمراہی میں پڑ جائیں، کہ ہم جو ہے بدعات میں پڑ جائیں، اللہ رب العزت کے باغیوں میں ہم لوگوں کا شمار ہونے لگے۔ تو فرمایا اے اللہ جب تو نے ہمیں ایمان دے دیا تو اب ہمیں ایمان سے نہ پھیر، ہدایت سے نہ پھیر، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت ہمیں عطا کر، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ، اے ہمارا رب تو ہی تمام کے تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہے میدان حشر میں، ایسے دن میں جس دن میں کوئی شک نہیں تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اگر 2 انگلیوں سے نکل گیا تو سمجھ، جب تک وہ 2 انگلیوں کا درمیان ہے وہ ہدایت پر ہے، جب 2 انگلیوں سے نکل گیا تو وہ گمراہی میں پڑ گیا، وہ جو ہے گمراہی میں پڑ گیا۔ جب تک 2 انگلیوں کے درمیان ہے وہ ہدایت پر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے ایمان کو اپنی 2 انگلیوں میں رکھا ہوا ہے، اور جب تک 2 انگلیوں میں ہے وہ ہدایت پر ہے، جب 2 انگلیوں سے نکل گئے وہ گمراہی میں پڑ گئے۔ اب 2 انگلیوں سے کیا مراد ہے، ان کی کیا کیفیات ہیں، یہ کیا ہے، یہ متشابہات میں سے، یہ متشابہات میں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو آخری لمحے تک ہدایت پر قائم اور دائم رکھے۔